اب ایک شخص سوال میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ جس کی ذہنی سطح بلند نہیں ہے لیکن وہ تلاوت قرآن کریم کرتا ہے، تو تلاوت قرآن کریم کر کے کیا ہم اس کے معنی مفاہیم تک پہنچ سکتے ہیں؟ تلاوت قرآن کریم کی بجائے خود اپنی اہمیت ہے، باعث اجر و ثواب ہے، لیکن جب تک میں قرآن کریم میں اتر کر معنی اور مفاہیم نہیں جانوں گا تو کیا قرآن کریم کی تاثیر میرے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم نے بیچ میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور ہے اور قرآن مجید کو بطور کتاب ہدایت پڑھنا بالکل دوسری چیز ہے۔ ہم اپنی والدہ کی مثال دیں، ہماری والدہ کسی اسکول کی پڑھی بھی نہیں تھی، لیکن وہ الف بے جیم یہ پہچانتی تھیں، ہندی کے بھی پہچانتی تھیں اور انگلش کی ABCD بھی پہچانتی تھیں۔ تو ہم لوگ جب چھوٹے تھے اور پڑھتے تھے تو وہ بعض اوقات عبارت پڑھ لیتی تھیں، ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے دیکھو معنی تو مجھے نہیں آتے لیکن میں پڑھ دیتی ہوں تمہیں کہ یہ لفظ ہے لکھا ہوا، ٹھیک؟ تو یہ ہم اپنی والدہ کی مثال ہے اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم سے پہلے کی جنریشن کی بہت سی والدائیں جو ہیں وہ اسی طرح کی تھیں، بعض لکھنا جانتی تھیں، بعض پڑھنا نہیں جانتی۔ قرآن مجید کی تلاوت کا یا اس کو یاد کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ثواب کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو اس سے ماقبل کتابیں ہیں وہ اس لیے ڈسٹارڈ ہو گئیں کہ اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھا وہ کسی کو نہ یاد تھا نہ باقی رہا، ٹھیک ہے؟ بعد میں لکھا گیا تو وہ روایت بالمعنی میں آ گیا۔ قرآن مجید روایت بالمعنی نہیں ہے، کروڑوں اربوں طرح سے یہ محفوظ ہے الحمدللہ، اور جو نئی ٹیکنالوجیز آتی جا رہی ہیں یہ محفوظ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس کی تلاوت کرتے رہنا باعث ثواب اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی حفاظت کا سبب ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ عام آدمی اس کو اگر پڑھے بغیر معنی کے تو وہ تو اسی طرح سے پڑھنا ہے جیسا ابھی ہم اپنی والدہ کا یا کوئی دوسرے شخص اپنی والدہ یا دادی کی مثال دیں، تو وہ پڑھے گا تو وہ چیز جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہٰذا زور دیا جاتا ہے اس بات پر ہمارے پارٹ آف دی ورلڈ میں، اور ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے محسوس کیا کہ اس کا ترجمہ ہو اس طرح سے کہ جو زبان ہے قاری کی اس میں وہ اس کو سمجھ سکے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اصل زبان قرآن جو ہے اس کو ہم سمجھ سکیں۔